آدمی ان کے سامنے آیا اور اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی، جلدی سے اس نے قیام کیا، جلدی سے رکوع کیا، ٹھک ٹھک جیسے ہوتی ہے، تو چل میں آیا پھٹافٹ، فرمایا نماز پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ آ کر سلام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ٹھیک طریقے سے نماز پڑھو، صحیح قیام کرو، صحیح رکوع کرو، سجدہ تسلی سے کرو، تعدیل ارکان کا خیال رکھو، ورنہ میں درے سے دیر خبر ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر نماز ایسی پڑھی جائے نہ اس میں قیام صحیح ہو، نہ اس میں رکوع صحیح ہو، نہ اس میں سجدہ صحیح ہو، جیسے ٹھک ٹھک بس قیام کیا سیدھا رکوع میں، رکوع سے وہیں سے سیدھا، بعض کھڑے بھی نہیں ہوتے، وہیں سے سیدھا سجدے میں چلے گئے، سجدے میں سر رکھی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بخاری کی روایت ہے ایک آدمی نے اسی طرح نماز پڑھی اور پھر نماز پڑھ کر آ کر آپ کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ کے تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، اس کی عادت ہی چونکہ وہی بنی ہوئی تھی، جلدی جلدی جا کر اسے پھر نماز پڑھی، پھر آ کر آپ کو سلام کیا، آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ کے تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے عرض کی حضور مجھے تو اسی طرح نماز پڑھنی آتی ہے، میں کس طرح نماز پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطمینان سے قیام کر، تسلی سے رکوع کر، اطمینان سے رکوع سے اٹھ، تسلی سے سجدہ کر، پھر ایک سجدہ کر کے اطمینان سے بیٹھ۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز پڑھنی سکھائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی جلدی جلدی اور واپس آ کر آپ کو ملا، حضرت علی نے فرمایا صحیح طریقے سے نماز پڑھو ورنہ درے سے میں تیری خبر لوں گا۔ دوبارہ کیا اور بڑی تسلی سے اس نے نماز پڑھی، سارے ارکان کی ادائیگی صحیح طریقے سے کی، پھر آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملا۔ حضرت علی نے پوچھا وہ پہلی جو نماز تو نے پڑھی تھی وہ اچھی تھی یا یہ اچھی ہے؟ اس نے کہا یہ پہلی اچھی تھی۔ انہوں نے کہا پہلی کیسے اچھی تھی؟ وہ تو نے جلدی جلدی پڑھی اور یہ تو نے اطمینان سے پڑھی، تو پہلی کیسے؟ اس نے کہا وہ پہلی جیسی بھی تھی اللہ کے لیے تھی اور یہ تو درے کے ڈر کی وجہ سے تھی، اللہ کے لیے تو نہیں ہے۔ بظاہر تو یہ اچھی ہے لیکن یہ اللہ کے لیے نہیں تھی، یہ تو درے کے ڈر کی وجہ سے پڑھی ہے۔ تو اللہ کے لیے جو عمل ہوگا خالصتاً اللہ رب العزت کے ہاں اس کی قیمت ہوگی۔ شیخ سعدی نے رحمہ اللہ لکھا ہے ایک بزرگ نماز، بزرگ نہیں تھا لیکن ویسے بزرگ بنا ہوا تھا، اپنے بیٹے کو لے کر اور بادشاہ کی ملاقات کے لیے گیا اور جا کر وہاں بادشاہ کے سامنے بڑی لمبی نماز پڑھی، بڑی تسلی سے، کھانا تھوڑا سا کھایا اور نماز بہت لمبی کی۔ ویسے حضرت کا معمول تھوڑا کھانا کھانے کا نہیں تھا، ٹینکی فل کرتے تھے، لیکن اس وقت بزرگی کا سکہ جمانے کے لیے کھانا تھوڑا سا کھایا کہ بزرگ جو ہے وہ تھوڑا کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت صاحب کھاتے ہی کچھ نہیں، کلو دودھ پینے میں پاؤ اور کی کھانا، انہوں نے بھی تھوڑا سا کھانا کھایا اور نماز بڑی لمبی پڑھی۔ واپس جب گھر پہنچے تو واپس آ کر پھر انہوں نے کھانا جو کہ معمول کے مطابق پورا نہیں کھایا تھا، تو واپس پہنچے تو کھانے کی قضا کی، گھر آ کر دوبارہ کھانا کھایا۔ تو بیٹے نے کہا ابا جی جو کھانا آپ نے دکھاوے کے لیے کھایا تھا اس کی تو آپ نے قضا کر لی، تو جو نماز دکھاوے کے لیے پڑھی تھی اس کی بھی تو قضا کر لیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے لیے نہیں تھی۔ اللہ کے لیے جو عمل ہوگا میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے یہاں قبول ہوگا، اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہے کسی اور کو دکھانے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر فرمایا، چھوٹا شرک۔ اس لیے گویا عمل اللہ کو دکھانا تھا، اللہ کی رضا مقصود تھی، اس نے اللہ کو نہیں دکھایا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا، تو جس کو خوش کرنے کے لیے کیا گویا اس کو اللہ کے شریک بنا لیا، اس کو اللہ کے شریک بنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے حج کیا اس نے شرک کیا۔ اس لیے کہ یہ عمل تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہونا چاہیے تھا، اس نے اللہ کو خوش کرنے کی بجائے اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کیا، تو گویا اس مخلوق کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کر لیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک قرار دیا۔ اور اگر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے تو فرمایا اس عمل میں اتنی قوت ہے، اس عمل میں اتنی قوت ہے کہ دنیا کی کسی چیز میں اتنی قوت نہیں ہے جو عمل خالصتاً اللہ کی ہو۔ اور حضرات صحابہ اس کے اہتمام فرماتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ میدان جہاد میں ایک جو دشمن کو انہوں نے مغلوب کیا، اس کو قتل کرنے کے لیے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے
اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا کہ یہی وقت تو تھا اس کو قتل کرنے کا، جب اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا تو آپ کو تو قتل کرنے میں اور جلدی کرنی چاہیے تھی، آپ نے تھوک کیوں دیا؟ انہوں نے فرمایا میں پہلے اس کو قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، جب اس نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرا ذاتی غصہ بھی اس میں شامل ہو گیا، یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے نہیں رہا، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنی احتیاط فرماتے تھے کہ عمل میں کوئی اور ملاوٹ نہ آئے، عمل کھوٹا نہ ہو جائے، اس لیے کہ جو کھرا عمل ہوگا وہی قبول ہوگا نا اللہ کے ہاں۔ ایک بزرگ نے کسی دکان سے کوئی چیز خریدی اور اس کو 8 آنے کا سکہ دیا دکاندار کو، دکاندار نے کہا کہ یہ کھوٹا ہے، یہ سن کر وہ غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ کسی نے کہا حضرت کوئی اتنا بڑا نقصان تو نہیں ہے، ہاں یہ تو ہوتے ہی رہتا ہے، آپ اس کی وجہ سے غش کھا کے گر گئے؟ فرمایا اس کی وجہ سے غش کھا کے نہیں گرا، میں یہ سوچ کر گر گیا اس پیسے کو، اس سکے کو میں نے اپنا سرمایہ سمجھا ہوا تھا کہ ضرورت کے وقت یہ مجھے کام آئے، لیکن جب ضرورت کا وقت آیا یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ یہ کھوٹا ہے، آپ کے کام کا نہیں ہے۔ میں یہ سوچ کر بے ہوش ہو گیا کہ جو اعمال میں آج کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن مجھے کام آئیں گے، اگر یہ کہہ کر رد کر دیے گئے کہ یہ تو کھوٹے ہیں، آپ کے کام کے نہیں ہیں، پھر وہاں میرا کیا بنے؟ تو کھوٹا عمل وہ ہوگا جو اللہ کے غیر کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اور کھرا عمل وہ ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ تو فرمایا اس عمل پر دنیا میں بھی رحمتیں برکتیں آئیں گی، اور میں نے عرض کیا اس میں بڑی قوت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آپ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ طاقت والی چیز کون سی بنائی؟ اللہ نے فرمایا میں نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ زمین پانی پر بچھائی گئی تھی، سارا پانی تھا پہلے، اور پھر اس میں سے درمیان میں سے بلبلہ اٹھا، پھیلتا گیا، جہاں تک پھیل گیا وہ زمین بن گئی۔ تو پانی پر جب کوئی چیز رکھی جائے تو وہ ڈولتی ہے، زمین پانی پر بچھائی گئی تھی اور وہ ڈول رہی تھی۔ اللہ نے پہاڑوں کو کیلوں اور میخوں کے طور پر زمین کے اوپر گاڑ دیا۔ قرآن کہتے ہیں والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کیلوں اور میخوں کے طور پر زمین پر گاڑ دیا، لرزتی ہوئی زمین ٹھہر گئی۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ آپ نے سب سے زیادہ طاقت والی چیز کون سی بنائی؟ فرمایا میں نے پہاڑوں کو پیدا کیا، کہ زمین لرز رہی تھی اور میں نے کیلوں اور میخوں کے طور پر پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا۔ پوچھا یا اللہ پہاڑوں سے زیادہ طاقت والی کوئی چیز بنائی؟ فرمایا ہاں لوہے کو پیدا کیا جو پہاڑوں کو بھی کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ لیکن لوہے سے کیسے سڑکیں بنائی جاتی ہیں، کیسے پہاڑوں کو کاٹا جاتا ہے، میں نے لوہے کو پیدا کیا جو پہاڑوں کو بھی کاٹ کے رکھے۔ پوچھا یا اللہ لوہے سے زیادہ طاقت والی کوئی چیز بنائی؟ فرمایا ہاں آگ کو پیدا کیا جو لوہے کو بھی پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ اسٹیل ملوں میں جا کر دیکھیں لوہا پانی کی طرح کیسے بہ رہا ہوتا ہے۔ آگ کو پیدا کیا جو لوہے کو بھی پگھلا کر رکھ دیتی ہے۔ پوچھا یا اللہ آگ سے زیادہ طاقت والی کوئی چیز بنائی؟ فرمایا ہاں پانی کو پیدا کیا جو آگ کو بھی بجھا کے رکھ دیتے ہیں۔ پوچھا پانی سے زیادہ طاقت والی کوئی چیز بنائی؟ فرمایا ہاں ہوا کو پیدا کیا جو پانی کو بھی اڑا لے جاتی ہے۔ پوچھا یا اللہ پہاڑوں سے زیادہ، لوہے سے زیادہ، آگ سے زیادہ، پانی سے زیادہ، ہوا سے زیادہ، ان سب سے زیادہ طاقت والی کوئی چیز بنائی؟ فرمایا ہاں مومن کا میری رضا کے لیے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرنا کہ بائیں کو پتہ نہ چلے، یہ ساری کائنات سے زیادہ طاقت ہے۔ اس میں وہ طاقت ہے جو لوہے میں پہاڑوں میں نہیں، اس میں وہ طاقت ہے جو لوہے میں نہیں، اس میں وہ طاقت ہے جو آگ میں نہیں، اس میں وہ طاقت ہے جو ہوا اور پانی میں نہیں۔ اربع عناصر، 4 ایلیمنٹس جن سے یہ کائنات بنی ہے۔ اس حدیث شریف میں ان چاروں عناصر کا ذکر کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا یہ عمل خالصتاً جو اللہ کی رضا کے لیے ہے ان چاروں عناصر سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، یعنی پوری کائنات سے زیادہ طاقت، پوری کائنات سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اور دنیا میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، اور آخرت کے اندر بھی جتنا وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوگا اتنا ہی وہ عمل کے ترازو میں وزنی ہوگا اور اس کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے فرمایا ہر عمل میں آدمی دیکھیے اپنی نیت کو ٹٹولے، کہیں اس میں ریا اور دکھاوا تو نہیں آ رہا، خالصتاً اللہ کو دکھانے کے لیے اور اس کی رضا کے لیے۔ غزوے کے اختتام پر مال غنیمت جمع ہوا، ایک صحابی کے ہاتھ کفر کے بادشاہ کا قیمتی تاج سونے کا جس میں ہیرے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے ان کے ہاتھ وہ لگا، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا۔
جب مال غنیمت جمع ہوا تو رات کو چپکے سے آئے، لشکر کے امیر کو بھی نہیں بتایا، چپکے سے آئے اور اس مال غنیمت کے ڈھیر پر وہ سونے کا تاج رکھ کر واپس جانے لگے اندھیرے میں، امیر کو بھی نہیں بتایا۔ لشکر کے امیر نے دیکھ لیا اور آواز دے کر کہا، ارے اندھیرے میں یہ عمل کر کے جانے والے، تو نے کوئی معمولی عمل نہیں کیا، بہت بڑا عمل کیا ہے، اپنا نام تو بتا دو، تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے پلٹ کے دیکھا اور فرمایا، جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام خوب جانتا ہے، جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام خوب جانتا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا اللہ کی ذات کو دکھانا، اسی سے امید رکھنا، اسی سے اس کا بدلہ طلب کرنا، اور اسی سے اس کا بدلہ طلب۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دروازے پر کوئی سائل آتا، کچھ مانگتا اور وہ دروازے کے پیچھے اس کو دے دیتی۔ سائل کی عادت ہوتی ہے کچھ لینے کے بعد پھر وہ دعا دیتا ہے، جب دعا دے کر فارغ ہوتا ام المومنین فرماتی اپنی دعا کے بدلے میں یہ دعا لے لو اور میرا عمل تو خالص اللہ کے لیے، میں اپنے اس عمل کے بدلے میں تم سے دعا بھی نہیں چاہتی، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ تو فرمایا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اسی کو پیش نظر رکھے، دنیا کا معمولی فائدہ یا دنیا کی تعریف اس کے کام کی نہیں ہے۔ ایک عورت دلہن بنی، اس نے بناؤ سنگھار کیا اور زیور پہنا، لباس پہنا، عورتوں نے اس کی بڑی تعریف کی، تیرا زیور بڑا اچھا ہے، تیرا لباس بڑا اچھا ہے، تیری میچنگ بڑی اچھی ہے۔ اس نے کسی کی تعریف پر کوئی خاص خوشی کا اظہار نہیں کیا، کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا اتنی عورتوں نے تمہاری تعریف کی ہے، تم نے اس پر کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے کہا ان کی تعریف سے مجھے کیا فائدہ ہے، میں تو جب خوش ہوں گی کہ جس کے لیے بناؤ سنگھار کیا ہے اسے یہ پسند آ جائے، یعنی میرا شوہر۔ تو فرمایا عمل کو ہے کہ جو عمل کرنے والے کو پسند آ جائے، جس کے لیے عمل کیا جائے اس کو پسند آ جائے، یعنی اللہ کی ذات کو۔ تو فرمایا عمل کی روح، عمل کی جان، عمل کا وزن، عمل کی برکت اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے۔ تو ہر موقع پر آپ یہ دیکھیے شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حصہ اس میں لگوا لے، اپنا حصہ۔ مسجد میں نماز کے اوقات کے لوگ وہ سوئیوں والے لگاتے ہیں اور 5 نمازوں کے اوقات لگا کر پھر بیچ میں اپنی دکان کا اشتہار، عبد الشکور ولد عبد الغفور واچ کمپنی راجہ بازار، نیچے پھر جمعے کا ٹائم، تاکہ اگر یہ کاٹے نا تو جمعے کا ٹائم بھی ساتھ ہی جائے۔ اب اس کا مقصد نمازوں کے اوقات بتانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد مسجد کے اندر اپنی دکان کی تشہیر ہے، اپنی دکان کی تشہیر ہے۔ تو فرمایا شیطان کی کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے ریا کے ذریعے، دکھاوے کے ذریعے شہرت ہو جائے، نام و نمود ہو جائے۔ لوگوں کی شہرت سے تجھے کیا فائدہ ہوگا، کیا پیدا ہوگا، ختم ہو جائے گی، فضا میں تحلیل ہو جائے گی، تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تجھے جب فائدہ ہوگا اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، دنیا میں بھی رحمتیں برکتیں نصیب ہوں، آخرت میں عمل کے ترازو میں وزنی ہو جائے، نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ